بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن کوٹڑی کا دروازہ کھلا اور پہرے دار نے جے رام کو ہاتھ بند کر پرنام کیا اور کہا، آپ کو سردار پرتاپ رائے بلاتے ہیں۔ جے رام پہرے دار کے طرز عمل میں اس تبدیلی پر حیران تھا۔ وہ چھپکے سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ پرتاپ رائے نے اپنی دیوان خانے کے برآمدے میں آبنوس کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چاندی کے ایک تشت میں سرندیپ کے راجا کے وہ تحائف پڑے ہوئے تھے جو گزشتہ شام عربوں کے جہاز سے لوٹے گئے تھے۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہی جواہرات کے انبار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جے رام مہاراج سرندیپ کے تحائف دیکھ کر کاٹیاوار کے راجا کے تحائف کی نسبت زیادہ خوش ہوں گے۔ ان میں سے ایک ہیرا تمہارے صندوق کے سارے مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ جے رام نے اس پر کیر آلود نگاہ ڈالی اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ پرتاپ رائے نے کہا، لیکن تمہارا چہرہ زرد ہے، تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، معلوم ہوتا ہے تم رات بھر سوئے نہیں۔ کوٹڑی میں بہت گرمی ہوگی، بندرگاہ سے واپس آ کر مجھے تمہارا خیال نہیں آیا، ورنہ تمہیں اتنی دیر وہاں رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے مہاراج کی خدمت میں ایلچی بھیج دیا ہے، چند دنوں تک قیدیوں کے متعلق اس کا حکم آ جائے گا۔ جے رام نے کہا، تو آپ نے انہیں قید کر لیا؟ ہاں، میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا کہ یہ راجا کا حکم ہے۔ آپ نے لڑ کر قید کیا یا میزبان بن کر؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، تم ابھی بچے ہو، لڑائی میں سب کچھ جائز ہے۔ میری بہن کہاں ہے؟ کون؟ میری بہن کہاں تھی؟ آپ مجھے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک راجپوت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اس قدر آسان نہیں جس قدر آپ سمجھتے ہیں۔ میں پہلے آپ کے راجا کا ملازم تھا اور اب میں کاٹیا وار کے راجا کی سفیر کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھیے، میں کاٹیا وار سے لے کر راجپوتانہ تک آگ کی دیوار کھڑی کر دوں گا۔ مہاراج اپنے ہزاروں سپاہیوں کی جانیں ضائع کرنے کے بجائے دیبل کے ایک مغرور حاکم کو ہمارے حوالے کر دینا زیادہ مناسب سمجھیں گے۔ رہے عرب، وہ مہمان تھے، مجھے افسوس ہے کہ وہ میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ممکن ہے کہ ان کے متعلق میری پکار ہندوستان کی کسی گوشے میں نہ سنی جائے، لیکن ان کے بازو بہت لمبے ہیں، وہ جب چاہیں گے آپ کو دبوچ لیں گے۔ پرتاپ رائے کو معلوم تھا کہ بعض اوقات راجا کے غلط احکام بجا لانے کا خمیازہ اہلکاروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حاکم خطرے کے وقت اپنا قصور اہلکاروں کے سر تھونپ دیتے ہیں۔ عربوں کے متعلق وہ اپنے راجا کی طرح مطمئن تھا، لیکن کاٹیا وار کے سفیر کی بہن کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے جے رام سے کہا، مجھے تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ میں اسے جہاز پر عرب عورتوں کے پاس چھوڑ آیا۔ عورتیں جو جہاز پر تھیں وہ سب ہماری قید میں۔ اگر تمہاری بہن ان میں سے ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چل کر اس سے معافی مانگتا ہوں۔ چلو۔ بہن کی تلاش کرنے کی خواہش جے رام کے تمام ارادوں پر غالب آ گئی۔ وہ پرتاپ رائے کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، عرب ملاحوں کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، وہ سب آخری وقت تک لڑتے رہے۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ ہم صرف 5 آدمیوں کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسرے جہاز پر سرندیپ کے ملاحوں نے معمولی مزاحمت کی لیکن جلد ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیک وقت سرندیپ اور عربوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ میں نے صرف راجا کے احکام کی تعمیل کی ہے اور جب تک میں اس عہدے پر ہوں میں اس کے احکام کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ میرے خط کا جواب میں راجا نے اگر تمہیں بلا بھیجا تو تم ان قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت حاصل کر لی تو مجھے خوشی ہوئی، میں خواہ مخواہ کی ذمہ داری سے بچ جاؤں گا۔ محل سے نکل کر چند قدم کے فاصلے پر جے رام اور پرتاپ رائے قید خانے کی چار دیواری میں داخل ہوئے۔ پہرے داروں نے پرتاپ رائے کا اشارہ پا کر عربوں کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ عورتوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ عرب ملاحوں نے جے رام کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیے۔ زبیر الگ کونے میں دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نفرت و حقارت سے جے رام کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی طرح منہ پھیر لیا۔ جے رام نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور کہا، میری بہن یہاں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ پرتاپ رائے نے ایک پہرے دار کو آواز دے کر اندر بلایا اور اسے پوچھا، کیا تمام عورتیں اس کمرے میں؟ سرندیپ کے ملاحوں کے کمرے میں بھی کوئی ہے؟ نہیں مہاراج، تمام عورتیں یہی ہیں۔ جے رام نے بدحواس ہو کر زبیر کی طرف دیکھا، ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، زبیر میری طرف اس طرح نہ دیکھو، میں بقصور ہوں، تمہیں معلوم ہے میری بہن کہاں؟ زبیر کے منہ سے اچانک ایک بھوکے شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی، تم میری توقع سے کہیں زیادہ ذلیل ثابت ہوئے ہو، تم جھوٹ سے حقیقت پر پردے ڈال نہیں سکتے، لیکن یاد رکھو اگر ناہید کا بال بھی بھیگا ہو تو خدا کی زمین پر تمہیں کوئی ایسا خطہ نہیں ملے گا جو ہمارے انتقام سے تمہیں پناہ دے دے۔ ناہید کو اڑانے کے لیے تم نے اپنی بہن کی جہاز پر چھوڑا تھا، تمہاری تدبیر کامیاب تھی، تم نے اپنے اس حلیف کو ہمارا میزبان بنا کر بھیجا اور مجھے جہاز سے بلوا لیا اور خود پیچھے سے جہاز پر پہنچ کر نامعلوم کس بہانے سے ناہید کو کہیں لے گئے،
لیکن اگر صلح اور جنگ کے لیے تم لوگوں کے اصول یہی ہیں تو یاد رکھو تمہارے راجہ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پرتاپ رائے نے اچانک سپاہی کے ہاتھ سے کوڑا چھین کر زبیر کے منہ پر دے مارا اور دوسری ضرب کے لیے تیار تھے کہ جے رام نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پرتاپ رائے نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئے کہ تم راجہ کی توہین برداشت کر سکتی ہو، میں نہیں۔ جے رام نے کہا تم سے میں آخری بار پوچھتا ہوں کہ میری بہن اور اس اب لڑکی کو تم نے کہاں چھپا دیا ہے؟ اس سوال پر پرتاپ رائے کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے حملے کے وقت اسے انتقامی جذبے کے تحت جہاز سے نیچے پھینک دیا گیا ہو؟ جے رام نے جواب دیا، یہ لوگ دشمنی میں شرافت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میری بہن کے ساتھ اب لڑکی کا غائب ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سازش کی تہ میں کسی تمہارے جیسے کمینے آدمی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ زبیر نے پھر جے رام سے مخاطب ہو کر کہا، تم ان کی باتوں سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ناہید، خالد اور تمہاری بہن بیک وقت جہاز سے غائب ہوئے ہیں اور وہ یقیناً تمہاری قید میں ہیں۔ مجھے تم سے کسی نیکی کی توقع نہیں، لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں سندھ کے راجہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ ہمارا فیصلہ نہیں کرتا، ناہید اور خالد کو ہمارے ساتھ رکھا جائے۔ پرتاپ رائے نے چونک کر کہا، اب سمجھا جے رام، اگر ان لڑکیوں کے ساتھ جہاز پر کوئی آدمی بھی غائب ہوئے تو یہ معاملہ صاف ہے کہ کل رات بندرگاہ سے ایک سرکاری کشتی بھی غائب ہو گئی ہے، لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی، تو میرے ساتھ آؤ۔ پرتاپ رائے اور جے رام قید خانے سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے انہیں سر پر دوڑاتے ہوئے بندرگاہ پر پہنچے۔ بندرگاہ کے پہرے دار نے شام کے وقت کشتی غائب ہو جانے کے متعلق پرتاپ رائے کے بیان کی تصدیق کی اور مایا کے متعلق جے رام کی تشویش بڑھنے لگی۔ پرتاپ رائے نے چند کشتیاں اور جہاز شمال اور مغرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کے لیے روانہ کر دیے اور جے رام کو تسلی دی کہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ جے رام پرتاپ رائے کے ساتھ واپس شہر چلا آیا۔ سپیر تک اپنے مکان میں مایا کے متعلق کوئی خبر نہ پا کر اس نے بندرگاہ پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن پرتاپ رائے کا سپاہی آیا اور اس سے اپنے ساتھ لے کر محل کی طرف لے۔ پرتاپ رائے کے محل میں کے پائیں باغ میں زبیر اور علی ناریل کے دو درختوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پرتاپ رائے، اس کے چند سپاہی، دو جلاد ہاتھ میں کھوڑی جن کے پاس کھڑے تھے۔ علی اور زبیر کی جھکی ہوئی گردنیں اور یہاں سینوں پر ضربوں کے نشان ظاہر کر رہے تھے۔ انہیں ناقابل برداشت جسمانی اذیت پہنچائی جا چکی ہے۔ ایک سپاہی نے جے رام کی آمد کی اطلاع دی اور پرتاپ رائے کا اشارہ پا کر جلاد زبیر اور علی پر کوڑے برسانے لگے۔ زبیر ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا، لیکن علی کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ ہر کوڑے کی ضرب کے ساتھ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ باہر کے دروازوں میں پاؤں رکھتے ہی علی کی چیخ و پکار نے جے رام کو متوجہ کیا۔ اس نے بھاگ کر دونوں جلادوں کو یک کے بعد دیگرے پیچھے دھکیل دیا اور پرتاپ رائے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ ظلم ہے، یہ پاپ ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے ان کا فیصلہ راجہ پر چھوڑ دیا۔ پرتاپ رائے نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ لڑکا سپاہیوں نے شہر سے تلاش کیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بہن کے ساتھ ہی جہاز سے روپوش ہوا تھا، اس کے باقی ساتھی شہر کے آس پاس کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ جے رام نے آگے بڑھ کر علی سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ میری بہن کہاں ہے؟ علی نے سراپا التجا بن کر اس کی طرف دیکھا اور پھر گردن جھکا۔ جے رام نے کہا، اگر تمہیں مایا دیوی کے متعلق کچھ معلوم ہے تو بتاؤ، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ علی نے دوبارہ گردن اٹھائی، چلا کر کہنا شروع کر دیا، مجھے معلوم نہیں، میں سچ کہتا ہوں، مجھے ان کے متعلق معلوم نہیں۔ میں نے جہاز پر کودنے سے پہلے انہیں تلاش کیا تھا، لیکن مجھے نہ معلوم کہ وہ کیسے غائب ہو گئے۔ جے رام نے پوچھا، تم شہر کیسے پہنچے؟ میں جہاز سے کود کر سمندر کے کنارے کشتی میں چھپ گیا اور آج ہی میں شہر پہنچا، سپاہی مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تم سب ظالم ہو، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا۔ جے رام نے زبیر کی طرف دیکھا، لیکن حیرانی، غصہ، ندامت اور افسوس کے جذبات کے ہیجان میں وہ اس سے مخاطب ہونے کے لیے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ اس کی آنکھیں ایک بار اٹھیں اور جھک گئیں، ہونٹ کپ کپائے اور درد سے دوسرے سے پیور تھے۔ اس نے پرتاپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ انہیں چھوڑ دیں، مجھے ان پر کوئی شبہ نہیں۔ پرتاپ رائے نے کہا، میں نے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر تمہاری بہن جہاز پر تھی تو ان کو یقیناً علم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ تم شاید اب تک مجھے مجرم خیال کرتے ہو اور میں لوگوں کی زبان سے تمہیں یقین دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تمہاری بہن کو ان لوگوں نے کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، اگر وہ زندہ نہیں تو انہوں نے اس جہاز پر حملہ ہونے سے پہلے اسے سمندر میں پھینک دیا ہوگا۔ اب یا انہیں اپنے جرم کا اقبال کرنا پڑے گا یا تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ تمہاری بہن جہاز پر تھی ہی نہیں اور تم نے مجھے معروف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کیا۔ پرتاپ رائے نے پھر جلادوں کو اشارہ کیا۔ زبیر اور علی پر پھر کوڑے برسانے لگے۔ جے رام چلایا، ٹھہرو ٹھہرو، میں یہ بے قصور ہیں، یہ ظلم ہے، انہیں چھوڑ دو۔ لیکن اس کی چیخ و پکار بے اثر ثابت ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جلاد کے منہ پر گھونسا رسید کیا، لیکن پرتاپ رائے کے اشارے سے چند سپاہیوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ وہ سپاہیوں کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ علی کی چیخیں
علی کی چیخیں مارنے کے بعد نیند بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کرا رہا تھا۔ زبیر ہر کوڑی کی ضرب کے بعد جیرام کی طرف دیکھتا، پھر آنکھیں بند کر لے۔ آخر علی کے کرانے کی آواز بند ہو گئی اور گردن اٹھانے اور آنکھیں کھولنے کے لیے زبیر کی طاقت بھی جواب دے گئی تھی۔ پرتاپ رائے نے اپنے سپاہی کو گرم لوہا لانے کا حکم دیا۔ جیرام پھر چلایا، پرتاپ تم ظالم ہو، کمینے ہو، مجھے جو سزا چاہے دے دو لیکن ان پر رحم کرو۔ پرتاپ رائے نے گرج کر کہا، مجھے تمہاری بدزبانی کی پرواہ نہیں، میں تمہارا فیصلہ مہاراج پر چھوڑوں گا، لیکن اس وقت ان کی جان میرے قبضے میں ہے، میں ان کی آنکھیں نکلوا دوں گا، ان کی بوٹیاں نوچ ڈالوں گا۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ زندہ بھی رہیں اور تم مہاراج کے پاس جا کر اپنی بہن کے اغوا جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈالو۔ اگر تمہاری بہن جہاز پر سے غائب ہوئی ہے تو میں ضرور اس کا پتہ لگاؤں گا، اس کے لیے اگر مجھے ان تمام بچوں اور عورتوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑا تو بھی میں دریغ نہیں کروں گا۔ سپاہی نے لوہے کی سلاخ پرتاپ رائے کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ زبیر کی طرف بڑھا۔ جیرام نے بلند آواز میں کہا، نہیں نہیں ٹھہرو، میری بہن جہاز پر نہ تھی، میں اکیلا آیا تھا، میں فقط ان کی جان بچانا چاہتا تھا۔ پرتاپ رائے نے جواب دیا، لیکن مجھے کیوں کر یقین ہے کہ تم راجا کے سامنے اپنی ایسی کہانیاں بیان کر کے اسے میرے خلاف شکایتیں نہیں لگاؤ گے۔ پرتاپ میں وعدہ کرتا ہوں، ایک راجپوت کا وعدہ، مجھ پر اعتبار کرو تو تمہیں یہ گواہی دینی پڑے گی کہ جہاز پر سے کوئی لڑکی بھی غائب نہیں ہوئی۔ اگر تم انہیں چھوڑ دو تو میں تم سے وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں چھوڑنا راجا کا کام ہے، میں صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ آئندہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ تمہیں راجا کے سامنے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ تم نے ان لوگوں کو چھڑانے کی نیت سے مجھ پر دباؤ ڈالا، اپنی بہن کو ایک بہانہ بنایا تھا۔ جیرام نے شکست خوردہ سا جواب دیا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ پرتاپ رائے نے لوہے کی سلاخ پھینکتے ہوئے کہا، تم نے مجھے خواہ مخواہ پریشان کیا۔ زبیر نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی، وہ علی کے قریب قید خانے میں پڑا ہوا تھا۔ جیرام ٹھنڈے پانی کی بالٹی سے رومال بھگو بھگو کر کسی زخموں پر ٹکور کر رہا تھا۔ ایک عورت علی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی، زبیر ہوش میں آتی ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیرام نے پانی کا کٹورا بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ زبیر کے دل میں ایک لمحہ کے لیے پھر ایک بار غصہ و حقارت کے جذبات بیدار ہوئے، لیکن جیرام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے پانی کے چند گھونٹ پی لیے۔ جیرام نے فقط اتنا کہا، زبیر مجھے افسوس ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ زبیر نے اپنے چہرے پر ایک محبوب مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جیرام تم میرے لیے ایک معمہ ہو، تم نے دیبل کے حاکم سے ساز بس کر کے ہمیں اس حالت میں پہنچایا، اس کے بعد تم نے میرے لیے جلادوں سے نمبر ادما ہوئے، اب تم آنسو بھی بہا رہے ہو، آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ جیرام کے ہونٹوں میں درد کی گہرائی میں ڈوبی آواز نکلی، زبیر مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہارا دوست ہوں، تم نے میری جان بچائی تھی اور ایک راجپوت احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ دیبل کے سردار نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تمہارے جہازوں پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے ایک کوٹلی میں بند کر دیا۔ تم مجھ سے بدظن ہو، مجھے دغاباز سمجھتے ہو، لیکن میں بے قصور ہوں، اگر بھگوان نے موقع دیا تو میں یہ ثابت کروں گا۔ زبیر نے کہا، اگر تم اس سازش میں شریک نہیں ہو تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ناہید اور خالد کہاں ہے؟ جیرام نے جواب دیا، اگر تم مایا کے متعلق کچھ نہیں جانتے تو میں خالد اور ناہید کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ساری رات کوٹڑی میں بند رہا، تم جہاز پر تھے، بندرگاہ سے ایک کشتی بھی ساتھ غائب ہو چکی ہے۔ اگر تم نے لڑائی سے پہلے انہیں کہیں بھیج دیا ہے تو بھگوان کے لیے مجھے سے کچھ نہ چھپاؤ، مجھے یقین ہے کہ تم نے انہیں پرتاپ رائے کے ظالم ہاتھوں سے بچانے کی نیت سے کہیں بھیجا ہوگا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مایا زندہ ہے اور وہ کسی محفوظ جگہ پر ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا۔ میں پرتاپ رائے کو یقین دلا چکا ہوں کہ میری بہن میری ساتھ نہ تھی، ورنہ وہ آج تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ زبیر نے جواب دیا، کاش میں تم پر اعتبار کر سکتا، تم دونوں ناہید کو چھپا کر مایا کی ذمہ داری ہمارے سر اس لیے تھوپ رہے ہو کہ ہم راجا سے ناہید اور خالد کے متعلق سوال نہ کر سکیں۔ جیرام نے کہا، زبیر مجھ پر اعتبار کرو، اگر تم مجھ سے جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مایا اور ناہید کے متعلق کوئی علم نہیں تو یہ پرتاپ رائے کی شرارت ہے، آج وہ میرے سامنے تم دونوں کو اس لیے سزا دے رہے تھے کہ آئندہ مایا اور ناہید کا نام نہ لوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور تم نہیں جانتے کہ ایک راجپوت بھائی کے لیے اپنی بہن کے متعلق اس قسم کا وعدہ کس قدر صبر آزما ہے۔ زبیر نے جواب دیا، تمہاری مہربانی کا شکریہ، اس وقت ہم پر تمہاری تلواروں کا پہرا ہے، ہمارے لیے تمہارے جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق نہیں ہے، میں سچ بولنے کا انعام دے سکتا ہوں، نہ جھوٹ بولنے کی سزا، صرف یہ جانتا ہوں کہ ہم تمہاری وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، اور جب تک میں ناہید کو نہیں دیکھتا نہ مجھے تم پر اعتبار آ سکتا ہے نہ دیبل کے حاکم پر۔ اگر مستقبل کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ تم اس معاملے میں بے قصور تھے تو میں تم سے اس بدگمانی کے لیے معذرت کر لوں گا۔ اگر دیبل کا حاکم قصوروار ہے تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آواز راجا کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو خالد اور ناہید تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں۔ دوسرے جہازوں سے سرندیپ کے ملاحوں نے
ہمارے جہاز کے چند آدمی کو ایک کشتی پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کشتی جنوب کی طرف غائب ہو گئی۔ اگر انہیں اسی کشتی پر اغوا کیا گیا تو معاملہ صاف ہے، کشتی ہمارے جہازوں سے نہیں بلکہ بندرگاہ سے غائب ہوئی ہے، اور اس بات کا علم بندرگاہ والوں کو ہونا چاہیے کہ وہاں سے کشتی کون لایا۔ جے رام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پرتاپ، کمینہ، مکار، ظالم، بزدل، زبیر، بھگوان کے لیے میری خطا معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا اور میں نادم ہوں۔ زبیر کو ان الفاظ سے زیادہ جے رام کی پرنم آنکھوں نے متاثر کیا، اور اس نے جے رام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جے رام تم جاؤ انہیں تلاش کرو۔ پرتاپ رائے ظالم بھی ہے اور مکار بھی، اسے اپنے دل کا حال نہ بتاؤ ورنہ تم اپنی بہن کو تلاش نہ کر سکو گے اور نہ ہی راجہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچ سکے گی۔ جے رام اٹھ کر قید خانے کی کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ چند قدم دور جانے کے بعد جے رام نے واپس آ کر پہرے دار کو سرندیپ کے ملاحوں کی کھڑکی کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ سرندیپ کے ملاح زبیر کے بیان کی ہر حرف تصدیق کر چکے تھے اور اسے افسوس تھا کہ زبیر کی باتوں پر شک کیوں ہوا۔ 3 ہفتوں کے بعد ناہید ایک اجڑے ہوئے قلعے کے ایک کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ برہمان آباد سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک گھنے جنگل میں یہ قلعہ کسی زمانے میں گنگو اور اس کے ساتھیوں کی قیام گاہ تھی۔ چند دنوں سے گنگو اور اس کے ساتھی پھر پرانے کنڈوں کو آباد کر چکے تھے۔ ناہید کے زخم اور بخار سے گنگو کو سخت تشویش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ناہید کے شفایاب ہونے کے لیے اسی جگہ کو اپنی قیام گاہ بنایا تھا جو گرد و پیش کے خطرات سے محفوظ تھی۔ گنگو لوٹ مار کی قسم کھا چکا تھا، اسی کے خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے گھوڑوں اور دوسرے سازوسامان کی ضرورت تھی۔ جہاز غرق ہو جانے کے بعد اس کے پاس صرف 4 بیش قیمت ہیرے رہ گئے تھے جنہیں وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ ایک گجراتی تاجر کا بیس بدل کر برہم آباد پہنچا۔ وہاں پر اس نے نہ صرف وہ ہیرے بیچے اور اس کے رقم مل گئی کہ اس کے تمام ساتھیوں کو گھوڑے، تلواریں اور کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے کافی ثابت ہو سکتی تھی۔ گنگو کو دیبل کے آس پاس اگر کوئی اس قسم کی جائے پناہ مل جاتی تو یقیناً اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناتا، لیکن وہاں کوئی موزوں جگہ نہ ہونے کے علاوہ گنگو کو یہ یقین بھی تھا کہ قیدیوں کو برہمان آباد یا ادور میں راجہ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا۔ چند دن سے گنگو کے ساتھی دیبل اور برہم آباد کے درمیان تمام راستوں پر پہرا دے رہے تھے۔ گنگو کی نیت کے متعلق خالد کے تمام شکوک رفع ہو چکے تھے۔ مایا دیوی بھی دن رات ناہید کی ذمہ داری کر کے گنگو کو کسی حد تک اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے چکی تھی، ناہید کے شبہات دور کر چکی تھی، لیکن خالد پر اس کی کسی بات پر اثر نہ ہوا۔ اس کے لیے گویا وہ تھی ہی نہیں، وہ ذمہ داری کے لیے ناہید کے پاس بیٹھتا اور اس کے سامنے ناہید کے زخم کی مرہم پٹی کرتی، اسے دوا کھلاتی، اس کا سر دباتی، خالد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے ارادوں کے خلاف کئی بار یہ الفاظ دہراتی، آپ کی بہن کی طبیعت اب ٹھیک ہے، زخم جلد اچھا ہو جائے گا، بہن ناہید اب تندرست ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن خالد کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ یہ درد محسوس کرتی کہ خالد کی آنکھیں اور کان اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ کے دہانے سے اس مقام تک کشتی کے طویل سفر میں بھی یہی اس کی حالت تھی۔ دریا میں وہی پانی تھا جسے وہ سمندر میں دیکھ چکی تھی، ہر صبح وہی سورج نمودار ہوتا، شام کے وقت انہی چاند ستاروں کی محفل سجتی تھی، لیکن خالد کے طرز عمل میں تبدیلی کے بعد اس کے لیے کائنات کی تمام رنگینیاں پھیکی پڑ چکی تھی۔ اگر خالد اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے سکتا، اگر وہ فقط ایک بار پوچھ لیتا کہ تم کیسی ہو، اگر اس کے ہاتھ مایا کی آنکھوں سے بے بسی کی آنچ پوچھنے کے لیے معمولی سی آمادگی ظاہر کرتے تو بھائی کی جدائی کے احساس کے باوجود وہ اس بات پر خوش ہوتی کہ قدرت نے دیبل سے ان کے راستے جدا نہیں کیے۔ وہ جہاز پر سفر کے دوران اکثر یہ سوچا کرتی، کاش خالد کے ساتھ اس کا سفر ختم نہ ہو، کاش کوئی طوفان جہاز کا رخ تبدیل کرے، وہ خالد کے ساتھ کسی ایسی جزیرے میں پہنچ جائے جہاں صاف اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہوں، آبشاریں محبت کے گیت گاتی ہوں اور سدا بہار درخت لہلہاتے ہوں، گہری جھیل میں کنول کھلتے ہوں۔ دیبل کی بندرگاہ پر پہلی جھلک دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے سپنوں کی رنگین دنیا درہم برہم ہوئی، لیکن قدرت نے جب انہیں جہاز کے بجائے ایک کشتی پر سوار کر دیا تو مایا دیوی پھر سپنوں کی ایک نئی دنیا آباد کرنے لگی۔ لیکن دیبل کے حادثہ نے اسے ایک جیتے جاگتے نوجوان کو ایک پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ محبت اور وفا کی دیوی ملتجی اور ملتجی نگاہوں سے کے جواب میں خالد کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناہید مایا کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کر چکی تھی، اسے جب بھی موقع ملتا وہ خالد کے سامنے مایا کی پاکیزگی، اس کی معصومیت، اس کی حیا کا ذکر چھیڑ دیتی۔ خالد گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا تو وہ کہتی، خالد تمہارا دل بہت مختلف ہے، تم دیکھتے نہیں اس کا سرخ و سفید چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح مرجھا گیا ہے، اس کا بھائی برائی سی، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ تمہیں اپنی آخری پناہ خیال کرتی ہے، تم اسے تسلی دے سکتے ہو۔ اب
یہاں تک کہ چونکہ کہ اگر اس کا بھائی واقعی یہ سازش میں شریک تھا تو وہ اس کے پاس جانے سے مرنا بہتر سمجھتی ہے، اور وہ جواب دیتا میں دوپہر کے وقت چراغوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں اس کے بعد اس لڑکی کے متعلق اپنی رائے بدلنا میرے بس کی